میں بغیر نکاح کے چودھری الیاس کی 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اب مجھے ڈر تھا چودھری میری بیٹیوں کو بھی بیچ دے گا۔ میں وہاں سے بھاگ کر بہت دور جا کر ایک مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگی۔ مسجد کے امام نے کہا کہ تم اپنی بڑی بیٹی مجھے دے دو، اس کو میں پالوں گا۔ میں نے اس پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی اسے دے دی۔ ایک روز مسجد سے میری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر اندر گئی تو میرا دل پھٹ گیا کیونکہ میری بیٹی، میرا نام عالیہ ہے، میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میری بڑی بیٹی سونیا کی طبیعت خراب تھی، وہ اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر کال اٹھائی تو کوئی انجان انسان تھا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی جو اسکول پڑھنے گئی ہوئی تھی مگر اب اس کے قبضے میں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور تمہیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تب وہ کہنے لگا کہ مجھے پیسے چاہیے بھی نہیں، مجھے صرف تم سے ایک کام ہے، اگر تم نے وہ کر دیا تو میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے جو پتہ بتایا وہ گھر سے بہت دور تھا مگر اپنی بیٹی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جانے وہ کون تھا اور مجھ سے کیوں دشمنی نکال رہا تھا؟ میں نے جلدی سے اپنے بھائی کو کال ملائی مگر اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ میں اس وقت بھول چکی تھی کہ میری بڑی بیٹی گھر پر بیمار ہے۔ بس میں نے چادر لی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر اس آدمی کے دیے گئے پتے پر جا پہنچی۔ جس جگہ میں پہنچی تھی وہ ایک ویران سا پارک تھا اور وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر گلیوں میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جس نمبر سے کال آئی تھی میں نے فون ملانے کی بہت کوشش کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی۔ میں دوبارہ سڑک پر آ گئی۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں کسی نے میرے ساتھ شرارت تو نہیں کی ہے۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی بیٹی کے اسکول گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی تو وہیں ہے۔ تب میں نے سکون کا سانس لیا مگر اگلے ہی پل میں گھبرا گئی جب مجھے گھر پہ موجود اپنی بڑی بیٹی کا خیال آیا تھا۔ جانے کیوں میرے دل کو یکدم ہی بے چینی سے ہوئی۔ میں سڑک پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب وہاں پر ایک ٹیکسی رکی۔ میں نے دیکھا تو جلدی سے بیٹھ گئی۔ وہ میرے بھائی کی ٹیکسی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ آج آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو میں یہ سب بتانے لگی مگر پھر رک گئی اور سوچا کہ شام کو یہ گھر آئیں گے تو پھر بات کروں گی، ابھی انہیں کام کرنے دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بچیوں کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنے گئی تھی۔ میں گلی کے نکڑ پر ہی اتر گئی اور بھائی وہیں سے واپس چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ کمرے سے میری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر بھاگی تو میری بیٹی کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اس کی اور کمرے کی حالت تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہیں آئی تو میں ڈر گئی اور جلدی سے محلے کی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لائی۔ میرے دل میں بہت سے وہم اور خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا وہ ایک گہری سازش لگ رہی تھی۔ کسی نے مجھے جھوٹ بول کر گھر سے دور جانے پر مجبور کیا تھا تاکہ کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میری بیٹی کے ساتھ۔ اس سے آگے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بچی کا چیک اپ کیا اور باہر آ کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا آپ گھر پہ نہیں تھی جب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا ہے؟ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، بھلا میری بیٹی کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ ہم تو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، پھر کون دشمنی نکال رہا تھا؟ ڈاکٹر چلی گئی تو میں اپنی بیٹی کی طرف آئی جو اس وقت سو رہی تھی۔ میں بری طرح ڈر گئی اور سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کو ہوش آ گیا تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہاں کون آیا تھا؟ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے جو بتایا میں اس کی بات سن کر پتھر کی ہو گئی تھی۔
میرا ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ مجھ پر ایسی جوانی آئی تھی کہ ہر کوئی مجھے رک کر دیکھتا تھا۔ چودھری الیاس کی مجھ پر پہلے دن سے بری نظر تھی۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی بھی بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ میرا سگا باپ فوت ہو گیا تھا۔ میری ماں نے دوسری شادی کی تھی، مگر میرا سوتیلا باپ ایک لالچی انسان تھا۔ اس نے مجھے چودھری کے ہاتھوں 2 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ چودھری مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک کوٹھے پر لے آیا تھا۔ میں اب کوٹھے پر رہتی تھی۔ 5 سال تک چودھری مجھے بغیر نکاح کے استعمال کرتا رہا۔ اس دوران میں 2 بچیوں کی ماں بن گئی تھی۔ جب چودھری الیاس کا مجھ سے دل بھر گیا تو وہ مجھے کوٹھے والی کو بیچ کر چلا گیا تھا۔ اب میں ایک طوائف تھی۔ میں اب بھی اتنی حسین تھی کہ کوٹھے پر میری وجہ سے رونق لگ گئی تھی۔ گاہک میری طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ مجھے میرے ماں باپ دونوں یاد نہیں آتے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ 8 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ میری دونوں بیٹیاں اب جوان ہو رہی تھیں، مگر اب کوٹھے کا ماحول بہت ہی عجیب ہو گیا تھا۔ اب تو اتنے گاہک آتے تھے اور نہ ہی اتنی کمائی ہوتی تھی۔ چودھری الیاس نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے جب وہ آتا تھا تو کوٹھے کی مالکن کو بہت سا پیسہ دے جاتا تھا، مگر اب اس نے میرے ساتھ سب تعلق ختم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے کوٹھے کی مالکن کا موڈ اکثر خراب رہتا تھا اور وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو کسی عیاش آدمی کے ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ میرے ساتھ والی طوائف کی 10 سال کی بیٹی تھی اور اسے بھی زبردستی کسی کے گھر بھیج دیا گیا، اور اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ یوں تو میں ایک طوائف ہی تھی، مگر ایک طوائف بھی تو آخر ماں ہوتی ہے، چاہے وہ میری ناجائز بیٹیاں تھیں، مگر میں نے تو انہیں خود جنم دیا تھا۔ میں ان سے محبت کیسے کم کر سکتی تھی؟ اسی لیے میں ہر وقت فکر مند ہی رہتی تھی۔ میری بڑی بیٹی 12 سال کی تھی اور چھوٹی 10 سال کی تھی۔ اس پورے کوٹھے پر سب سے زیادہ حسین لڑکیاں میری بیٹیاں ہی تھیں، کیونکہ وہ مجھ پر گئی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے ابھی تک ان کا سودا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو اپنی من پسند قیمت نہیں مل رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جیسے ہی کسی خریدار نے اس کو اس کے منہ مانگے پیسے دے دیے تو وہ میری بیٹیوں کا سودا کر دے گی۔ اسی سوچ نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ ایک دن ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور میں دہل کر رہ گئی، کیونکہ یہ گاڑی تب ہی آتی تھی جب یہاں پر کسی بچی کا سودا ہونے والا ہوتا تھا، اور یہاں اب بس میری بیٹیوں کے علاوہ کوئی بچیاں نہیں تھیں۔ اب میری بیٹیوں کی باری تھی۔ اس سوچ نے مجھے جکڑ لیا کہ میری بیٹیوں کی زندگی خطرے میں تھی۔ میں جلدی سے اندر بڑھی۔ میرے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر پچھلی طرف چلی آئی۔ وہاں پر ایک دروازہ تھا جس پر کئی سالوں سے تالا لگا ہوا تھا، مگر میں پچھلے کئی دنوں سے اس تالے کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اور خوش قسمتی سے میں نے اس تالے کو مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ چونکہ اس طرف کوئی نہیں آتا تھا، میں جلدی سے اس طرف آئی اور تالا کھول کر اس دروازے کے ذریعے سڑک پر چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے بھاگتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ کوٹھے کی چھت پر موجود ایک اور طوائف نے مجھے دیکھ لیا تھا، اور اس نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا اور فوراً ہی سب میرے پیچھے بھاگے تھے۔ میں ڈر گئی اور میں نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے سڑک پار کرتے ہی بغیر دیکھے سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو روکا اور بیٹیوں کو لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ وہ آدمی پوچھنے لگا کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کہیں بھی لے چلو، مگر یہاں سے گاڑی بھگا لو، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ تک پہنچے، پلیز تم جتنی تیز ہو سکے گاڑی چلاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جلد ہی ہم وہاں سے کافی دور دوسرے علاقے میں آ گئے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس شخص کو دے دیے اور کہا کہ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے اپنی پریشانی بتا سکتی ہیں۔ میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرا شوہر میری بیٹیوں کو مارنا چاہتا تھا، اسی لیے میں اپنے سسرال سے اپنی بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گئی ہوں، اور اب مجھے
کہیں پناہ چاہیے۔ تب وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو اور آپ میرے گھر پر آ کر رہ سکتی ہیں۔ وہ آدمی دیکھنے سے ہی ایک مولوی معلوم ہو رہا تھا اور اسی لیے میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے محلے کی مسجد کا مولوی ہوں اور فارغ وقت میں کبھی کبھار ٹیکسی چلا لیتا ہوں۔ آپ کو میں نے بہن کہا ہے تو آپ بھی بے فکر ہو کر میرے گھر پر رہ سکتی ہیں۔ میں نے اس کا بہت سارا شکریہ ادا کیا۔ کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید میں منع کر دیتی، لیکن وہ چونکہ ایک مولوی تھا تو اسی لیے میں مطمئن ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ ویسے بھی میں ابھی کہیں اور جانے کے قابل نہیں تھی، نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کوئی اور ٹھکانہ۔ اس نے میرا اور میری بیٹیوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس نے محلے میں بھی سب کو یہی کہہ رکھا تھا کہ یہ میری بیوہ بہن اور اس کی بیٹیاں ہیں، اسی لیے کوئی ہم پر بات نہیں کرتا تھا، ورنہ تو یہ معاشرہ مجھے جینے نہ دیتا۔ چونکہ میں ایک طوائف رہ چکی تھی اور شہر کے بہت سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے، اسی لیے میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، اور میرے اسی منہ بولے بھائی نے میری بیٹیوں کو خود جا کر اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہی گھر کے اوپر اور باہر کے سارے کام کرتا تھا۔ وہ میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور میری بیٹیاں بھی اس کو ماموں ماموں کہتی تھیں۔ ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کا سگا ماموں نہیں ہے۔ اس نے مجھے اپنی سگی بہنوں والا مان اور مرتبہ دیا تھا۔ میں نے آج تک اسے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے پوچھا تھا۔ ہماری زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے، مگر پھر میں نے اپنی بڑی بیٹی کو نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ ڈرنے لگی ہے اور ہر آہٹ پر چونک جاتی ہے۔ اس کی دن بدن حالت خراب ہوتی دیکھ کر میں پریشان تھی کہ میری بچی نے کھانا پینا اور ڈرنا کیوں شروع کر دیا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی، بس سہمی سہمی سی رہتی تھی۔ میرا وہ منہ بولا مولوی بھائی تو صبح کا گھر سے نکلا، شام کو گھر آتا تھا اور میں اکیلے کہیں بیٹی کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، ورنہ اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتی۔ اور آج جو کچھ ہوا تھا اس پر تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ کیا تم نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا؟ میری بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی کہ میں آپ کو بتا تو دوں مگر آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں چونک گئی۔ تو کیا میں اس شخص کو جانتی تھی؟ کہیں وہ کوٹے سے تو تعلق نہیں رکھتا تھا؟ میں ہچکچا کر کہنے لگی۔ میری بیٹی روتے ہوئے بولی اماں وہ ماموں تھے۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میرے سامنے زمین آسمان گھوم گیا ہو۔ میں نے بے چینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ تو اتنا نیک آدمی تھا، مجھے اپنی بہن مانتا تھا اور میری بیٹیوں سے بھی پیار کرتا تھا، پھر وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی کہ ماموں مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ میں کافی دنوں سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ الٹا مجھے ہی ڈانٹیں گی اور میری بات کا یقین بھی نہیں کریں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تھی، وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ شاید اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بس مجھے یہاں نہیں رہنا۔ شاید اس کو میرے ماضی کا پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے اس نے سوچا ہوگا کہ کون سا میرے پیچھے کوئی آئے گا، اب وہ جیسے چاہے ہمارا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے کپڑے بیگ میں ڈالے اور جیسے ہی میری چھوٹی بیٹی اسکول سے واپس آئی تو میں بچیوں کو لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگی تو سامنے اس کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اس نے بیگ اور ہمیں حیرانی سے دیکھا اور پوچھنے لگا کہ بہن تم بچیوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ عموماً اس وقت گھر نہیں آتا تھا، وہ مسجد میں ہوتا تھا یا پھر ٹیکسی چلانے چلا جاتا تھا، مگر آج اس وقت کیوں آ گیا تھا؟ میں اس سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں اپنے سسرال واپس جانا چاہ رہی تھی۔ آج راستے میں مجھے میری ساس ملی تھی، اس نے مجھے گھر واپس بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا ایسے کیسے جاؤ گی؟ میں تم کو روکنے کا حق تو نہیں رکھتا، مگر اکیلے کیسے جانے دوں؟ تم لوگ ٹیکسی میں بیٹھو، میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ میں اس آدمی کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر میں اسے شک بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں خاموش رہی۔ اچانک بڑی بیٹی نے ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگی ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم سب یہیں
رہیں گے، یہ کہہ کر وہ اندر بھاگ گئی اور میں حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک طرف تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور دوسری طرف اسی کے گھر پر رہنے پر اصرار بھی کر رہی تھی۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی اور اپنے منہ بولے بھائی دونوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ مجھے بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں لگا کہ وہ میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر جب بھی میں کسی کام سے باہر نکلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن بھی میرا گھر سے باہر نکلنا ضروری تھا کیونکہ میں کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسی لیے بازار سے کچھ سامان وغیرہ لانا تھا۔ میں روڈ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے فون پر بیل بجی۔ دیکھا تو انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ لکھا تھا کہ اپنے منہ بولے بھائی کی اصلیت دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً بس اسٹاپ پر آ جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں تو ڈر ہی گئی کہ یہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور اسے میری ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بس اسٹاپ پر چلی گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کوئی مجھے وہاں بھیج رہا ہے تو کیوں بھیج رہا ہے، آخر ایسا کیا ہے وہاں۔ بس اسٹاپ کے شروع میں ہی مجھے وہ منظر نظر آ گیا جس کے لیے مجھے میسج کر کے یہاں آنے کو کہا گیا تھا۔ وہاں میرا وہی منہ بولا بھائی کسی عورت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور وہ عورت کوئی اور نہیں اسی کوٹھے کی مالکن تھی جہاں سے میں فرار ہوئی تھی۔ آخر وہ دونوں کیوں مل رہے تھے اور اس عورت کو وہ کیسے جانتا تھا؟ کہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں تھے؟ میں پوری طرح گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آئی اور ایک بار پھر اس گھر سے نکلنے کا ارادہ کر لیا مگر بڑی بیٹی آڑے آ گئی، کہنے لگی اماں ہم اسی گھر میں محفوظ ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں الجھ گئی اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک طرف تم یہ کہتی ہو کہ ماموں نے تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف تم اس کے گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی، آخر کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ میری بڑی بیٹی بری طرح گھبرا گئی تھی، اس کے تاثرات میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے اور کچھ کہنے لگی مگر بولتے بولتے رک گئی اور کچھ کہے بغیر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں نے سر پکڑ لیا، میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ میرے خلاف جال بنایا جا رہا ہے اور کوئی سازش کر رہا ہے اور کبھی لگتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کوٹھے سے بھاگے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا اور آج اچانک اس کوٹھے کی مالکن کا مولوی بھائی سے ملنا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں بس اب یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو تیار کیا اور زبردستی انہیں لے کر دارالامان چلی آئی۔ زندگی یہاں کوئی آسان نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی بیٹیوں کے اسکول کی قربانی دینی تھی۔ وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتی تھی اور اب انہیں یہاں میرے پاس ہی رہنا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا۔ میرے اوپر تو جیسے زمین ہی تنگ ہو گئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کو یتیم خانے بھیجنا ہوگا تاکہ وہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو سکے۔ میں اپنی بیٹیوں سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں دارالامان سے نکل کر سڑک پر اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے بڑے والی بیٹی کہنے لگی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس گھر سے مت نکلیں، اب دیکھ لیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اسے کیا سمجھاتی کہ جہاں عزت کے لٹیرے ہوں وہاں ہم نہیں رہ سکتے؟ وہ تو چھوٹی بچی تھی۔ اس وقت وہاں سے ایک عورت گزری، پھر دوبارہ رک کر واپس آئی تو اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ ایک طوائف تھی اور کوٹھے پر میرے ساتھ ہوتی تھی۔ مجھے اس حال میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگی تم نے دیکھ لیا باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، تم واپس آ جاؤ، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب کوئی تمہیں تمہاری بیٹیوں سے دور نہیں کرے گا، بلکہ جو لڑکیاں کوٹھے سے بھیج دی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئی تھیں۔ مجھے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ وہاں میری بیٹیاں کم از کم محفوظ تو تھیں۔ شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ جاتی میری بڑی بیٹی ایک دم چلا کر بولی ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ سب گندے لوگ ہیں، ہم ماموں کے گھر جائیں گے۔ میں نے چلا کر کہا کہ اس روز جب میں گھر پر نہیں تھی تو تمہارے ماموں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، یاد کرو، میں جب آئی تھی تو تم
بے ہوش تھی اور تم نے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب مولوی ماموں نے کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، امی میں نے جھوٹ بولا تھا، امی میں ڈر گئی تھی، انہوں نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ وہی بڑی آنٹی جو کوٹھے پر ہوتی تھی، وہ شاید کوٹھے کی مالکن کی بات کر رہی تھی۔ میں تو حیران رہ گئی، اس نے جھوٹ بولا تھا اور میں سچ سمجھ کر مولوی بھائی کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ اسی وقت ہمارے پاس ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ میرا منہ بولا بھائی ہمیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی جو تم لوگ مجھے بتائے بغیر میرے گھر سے چلے گئے؟ میں نے کہا کہ بھائی شاید آپ میرے ماضی سے واقف نہیں ہیں۔ وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے کوٹھے کی مالکن کئی بار میرے پاس آئی اور آپ کی واپسی کا تقاضا بھی کیا ہے، مگر میں نے ہر بار منع کر دیا۔ وہ کوٹھے کی مالکن مجھے بھی دھمکیاں دے رہی تھی، مگر میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ایک دم سے میری آنکھوں سے جیسے گرد چھٹنے لگی تھی۔ میں فضول میں ان پر شک کرتی رہی اور انہیں غلط سمجھتی رہی، جبکہ ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ اس دن آپ گھر پر نہیں تھی تو وہی کوٹھے کی مالکن کچھ آدمیوں کے ساتھ گھر پر آئی تھی، انہوں نے مجھے بہت مارا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ اگر امی پوچھے تو کہنا کہ یہ سب ماموں نے کیا ہے، اور اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو وہ اسی طرح میری چھوٹی بہن کو بھی ماریں گے۔ میں ڈر گئی اور میں نے آپ سے جھوٹ کہہ دیا۔ وہ طوائف جو کچھ دیر پہلے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے قائل کر رہی تھی، کہنے لگی بہن مجھے معاف کر دو، اصل میں یہ سارا پلان کوٹھے کی مالکن کا تھا، وہ اب تمہیں زبردستی نہیں لے جا سکتی کیونکہ تمہارا یہ بھائی ایسا ہونے نہیں دے گا۔ اسی لیے اس نے ڈبل چال چلی، ایک طرف تو تمہیں اپنے بھائی کی طرف سے بدگمان کر دیا تاکہ تم وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ، اور پھر تمہارے لیے ایسے حالات اور مشکلات پیدا ہو جائیں کہ تم خود مجبور ہو جاؤ اور وہاں واپس آ جاؤ۔ ابھی بھی میں انہی کے کہنے پر تم سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تم اپنے اسی بھائی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، تم وہاں محفوظ رہو گی۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور دوبارہ سے ان کے گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ اس بار وہ میرا منہ بولا بھائی مجھے اپنے گاؤں چھوڑ آیا تھا، وہاں پر میں اس کے والدین اور اس کی بیوی کے ساتھ رہتی ہوں۔ سب گھر والے مجھ سے اور میرے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب مل کر گھر کے کام کرتے ہیں۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرتی ہوں جس نے میری زندگی میں آ کر میری زندگیاں خوشیوں سے بھر دی تھیں۔